مجھے احساس ہوا کہ میں اللہ سے دور ہو چکی ہوں، اور شاید یہ میرے دل کی بے قراری کی وجہ تھی۔ السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں نے میرا دین کی طرف جو سفر ہے نا، جو میں روشنی کی تلاش میں تھی، ٹھیک ہے، وہ سفر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا اور استادہ کا سفر بالکل سیم ہی رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سنو گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، اور آپ یقین کریں اگر آپ جس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے نا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ میری زندگی پتہ کیسی چینج ہوئی تھی۔ میں نے بھی کسی کو دیکھ کے تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی اسی راستے پہ گئی تو میرے ساتھ بھی شاید یہ ہوگا، اور پھر جب میں نے قرآن کا سفر شروع کیا تو دیکھیں، زندگی جو ہے نا یہ ایک سفر ہے۔ کچھ راستے آسان ہوتے ہیں اور کچھ بہت مشکل ہوتے ہیں، ہر کسی کا الگ راستہ ہوتا ہے، اور میرا جو سفر تھا، میرا سفر بھی مختلف تھا۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھی، ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ بدل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میری زندگی بظاہر ٹھیک تھی، ہر چیز میرے مطابق چل رہی تھی، خوشیاں بھی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ کھویا گیا ہو یا شاید کبھی ملا ہی نہ ہو۔ میں ہنستی تھی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، مگر جب تنہا ہوتی تھی تو دل خالی سا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر یہ احساس کیوں ہے؟ کیا مجھے کچھ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے، یا پھر کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو ایک دن میں نے نا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکی اپنی دین کی طرف لوٹنے کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، الفاظ میں بالکل سچائی تھی، اور دل میں جیسے ایک روشنی تھی، اور وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا ایک بہترین موڑ ثابت ہوا ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں بھی اسی راستے پر اگر چلتی رہی تو میرا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا، اور میں نے یہ پکا ارادہ کیا، پختہ ارادہ جسے کہتے ہیں نا، کہ اب قرآن سے جڑنے کا آغاز ہے۔ دیکھیے، اگلے دن میں نے کیا کیا، میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں تو تھوڑا سا بور ہوتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے میں آیاتیں پڑھتی گئی ویسے ویسے میرے دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ اللہ اکبر! آپ یقین کرو، ایسا لگا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہوں، جیسے ہر آیت میرے ساتھ نو کو جواب دے رہے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اللہ سے دور ہو چکی ہوں، اور شاید یہ میرے دل کی بے قراری کی وجہ تھی۔ پیارے دوستوں، بہت شارٹ ہے یہ زندگی۔ دین کو سمجھنے کے بعد جو چیز میرے دل کو سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ حجاب۔ میں نے جب حجاب دینا شروع کیا، پہلے میں سمجھتی تھی کہ حجاب صرف ایک روایت ہے، مگر جب میں نے اس کی حکمت کو جانا تو احساس ہوا کہ یہ عزت اور حفاظت کی نشانی ہے۔ یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میری عزت، میرا وقار اور میری رب کی پہچان ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں حجاب کو اپناؤں گی، کیونکہ میری زندگی میری پہچان ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ نماز جو ہے وہ پہلے بس ایک فرض سمجھ کر پڑھتی تھی، لیکن جب دل کی گہرائیوں سے پڑھنے لگی تو اس کا مزہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے رب سے بات کر سکتی تھی، اپنی پریشانیاں، اپنے خواب، سب کچھ اس کے حوالے کر سکتی تھی۔ مجھے وہ سکون ملا جس کی میں ہمیشہ تلاش میں تھی۔
کافی لوگوں نے مجھے باتیں کیے، کسی نے حوصلہ دیا تو کسی نے کرٹیسائز کیا. کوئی کہتا تھا کہ وہ پہلے لادیبہ کہاں چلی گئی ہے، پہلے تو لادیبہ اس طرح سے نہیں تھی، لادیبہ تو بہت ماڈرن لڑکی تھی، لادیبہ تو یہ نہیں پہنتی تھی، وہ نہیں کھاتی تھی. جب میں نے دین کی طرف آنا شروع کیا تو سب نے ساتھ نہیں دیا. کسی نے کچھ لوگوں نے ساتھ دیا اور سب نے ساتھ نہیں دیا. کچھ نے تو بلکہ مذاق اڑایا، کچھ نے کہا کہ یہ وقتی جوش ہے، اور کچھ نے عجیب سوالات کیے. پہلے تھوڑا سا مشکل لگا مجھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے. مجھے اللہ کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے تو نہیں جینا. اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کسی کی پرواہ کیوں کروں؟ تو الحمدللہ میں اگر اپنی آج کی زندگی کی بات کروں، آج میں پہلے سے زیادہ پرسکون ہوں. میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دنیاوی چیزوں سے اپنی دنیاوی چیزوں سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرتی ہوں. الحمدللہ اب میں جان چکی ہوں کہ حقیقی خوشی اللہ کی قربت میں ہے. تو میں اپنی ہر بہن کو، جتنی بھی بہنیں ہیں میری، ہر بہن کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر الجھن میں ہے، جو سوچتی ہے کہ ہماری زندگی میں بس ہماری زندگی بس ایسی چلتی رہے گی، کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگر تمہیں کبھی لگے کہ تم تنہا ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا تمہاری زندگی بے معنی لگ رہی ہے، تو ایک بار قرآن پڑھو، سجدے میں جاؤ اور اللہ سے بات کرو. دیکھو پھر کہتے ہیں کہ کیسے تمہاری دنیا بدل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی، اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، اور بلکہ آپ کو مشورہ بھی دوں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے دنیاوی معاملات سے نکل کر اپنا ایک پراپر اسکیجول بنانا ہے، اور اس کے اوپر آپ پراپر دین کی طرف